نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مذاق اڑانا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو برے لقب دو۔ ایمان کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت برا ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں۔ اس آیت کے ابتدا میں اہل ایمان کو، مردوں اور عورتوں دونوں کو الگ الگ تاکیداً کہا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق اڑانا انتہائی بد اخلاقی کی بات ہے۔ عموماً انسان دوسرے کا مذاق اس وقت اڑاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں، مذاق اڑانے والوں سے زیادہ اچھے ہوں، اس لیے مذاق اڑانے والوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھے۔ اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے لا یسخر، تو یسخر کا لفظ جو ہے یہ سین خے رے سے ہے۔ اس مذاق اڑانے میں یا اس لفظ کے معنی میں حقارت اور ذلت کا پہلو پایا جاتا ہے، یعنی کسی کو حقیر یا کمتر سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کو آپ عزت دیتے ہیں، جس کی آپ کے دل میں اہمیت ہوتی ہے، آپ کبھی بھی اس کا مذاق نہیں اڑاتے۔ مذاق اسی کا اڑایا جاتا ہے جس کو آپ اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی سے جھگڑا مت کر، اس کی ہنسی مت اڑا، اور اس سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کر۔ اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کریں تو ہمارے باہم معاملات اور باہمی تعلقات کس قدر خوشگوار ہو جائیں۔ مذاق اڑانا ویسے بھی برا ہے، لیکن کچھ چیزوں کا مذاق اڑانا تو انسان کو ہلاکت کے گڑھوں میں پھینک دیتا ہے۔ مثلاً اپنے دین کا مذاق اڑانا یا دینی شاعر کا مذاق اڑانا، یہ کسی مومن کا کام نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بات کا مذاق اڑائے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا کسی سنت کا مذاق اڑائے۔ یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ افسوس یہ کہ مسلمان آج کل اتنے تنزل کا شکار ہو چکے ہیں کہ بسا اوقات اپنے ہی دین کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ تو ایسا کرنا سراسر نقصان دہ ہے۔ اگر کہیں آپ کسی ایسی مجلس میں ہو جہاں دین کی کسی بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو اس کے بارے میں قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ پھر تم وہاں مت بیٹھو۔ یعنی مذاق اڑانے والوں کی کمپنی اختیار کرنا، صحبت اختیار کرنا، یہ بھی درست نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا شمار بھی ان میں ہو، اور اگر وہ لوگ مذاق چھوڑ کر کوئی اور بات شروع کریں تو پھر ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے۔ مذاق اڑانے کی ایک شکل نقلیں اتارنا بھی ہے۔
کسی شخص کے لباس کی نقل اتارنا، اس کی گفتگو کی نقل اتارنا اور اس طرح مذاق اڑانا، یہ بھی درست نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں خواہ مجھے اتنا اور اتنا معاوضہ مل جائے، یعنی بھاری رقم بھی کوئی دے اور اس کے عوض مجھے کسی کا مذاق اڑانے کے لیے کہے تو میں کبھی نہ اڑاؤں، کبھی کسی کی نقل نہ اتاروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی شخص اپنی نقل اتروانا پسند نہیں کرتا۔ جس کے اندر بھی کچھ غیرت ہو وہ شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی کوئی نقل اتارے۔ تو اگر ہم اپنے لیے ایک بات پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے کیسے پسند کرتے ہیں؟ مومن ہونے کا معیار تو یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ دوسرے کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اسی طرح کسی کی دل آزاری اور کسی کی تکلیف پہ خوش ہونا یہ بھی درست نہیں۔ یعنی مثلاً ایک شخص رو رہا ہے یا گر گیا یا اس کو چوٹ آ گئی تو اس پہ ہنسنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی تعلیم دی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرو، یعنی اگر کوئی کسی تکلیف یا دکھ کا شکار ہے تو اس پر خوش مت ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرما دے اور تمہیں اس آزمائش میں ڈال دے۔ اسی طرح صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص سو گیا، کسی نے جا کر اس کے تیر چھپا دیے، یعنی شرارتن۔ جب وہ جاگا تو ڈر گیا کیونکہ اس کے تیر موجود نہیں تھے۔ لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ اس کے تیر چھپائے گئے ہیں، جس پر یہ شخص گھبرا اٹھا اور اس کی گھبراہٹ پر اب باقی ہنس رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں، درست ہی نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے، یعنی اس کو پریشان کرے۔ اور عام طور پر ہم ایسے ہی حرکتیں کر کے انجوائے کرتے ہیں، اچانک کسی کو ڈرا کے خوش ہوتے ہیں، کسی کو پریشان کر کے، کسی کی چیز چھپا کر، کسی کی پسندیدہ چیز کو نقصان دے کے۔ یہ چیزیں دین اسلام میں مطلوب نہیں، بد اخلاقی کا حصہ ہیں۔ اسی طرح عام طور پر معاشرے کے اندر کچھ اور شکلیں بھی رائج ہیں دوسروں کا مذاق اڑانے کی۔ مثلاً بعض اوقات لوگ بیٹھ کر مجلسوں میں دوسروں کی چال وغیرہ کا مذاق اڑاتے ہیں، فلاں ایسے چلتا ہے۔ کوئی مجلس میں آ جائے تو دور سے آتے ہوئے اسے دیکھ کے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ چلو آج مل کے اس کا ریکارڈ لگاتے ہیں، اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے کنکھیوں میں بات کرتے ہیں، کبھی ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ دوسرے کو سمجھ نہیں آتی کہ ہنسنے کی وجہ کیا ہے، لیکن بلا وجہ اس کو ایک مشغلہ بنا لیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات پارٹیز وغیرہ میں بعض شخصیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ افسوس کی حد تو یہ کہ بعض اوقات سکولز کے اندر فیئر ویل پارٹیز میں یا کالجز کے اندر اپنے ٹیچرز تک کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کیا ہم پسند کریں گے کہ ہم اپنے والدین کا مذاق اڑائیں؟ کوئی بھی عقل مند شخص اپنے والدین کا مذاق نہیں اڑا سکتا، اور ہمارے دین میں تو استاد کو والدین کا درجہ دیا گیا ہے۔ خواہ وہ پارٹی ہو، خواہ وہ کوئی بھی موقع ہو، کسی بھی شکل میں اپنے استادوں کا مذاق اڑانا موجودہ یا سابقہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں اور درست نہیں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات معذور لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے جو صحیح چل نہیں سکتے یا بول نہیں سکتے۔ مثلا بولنے میں کوئی ہکلاتا ہے تو لوگ اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی چلنے میں اگر لنگڑاتا ہے تو اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی صحیح دیکھ نہیں سکتا تو اس پہ ہنستے ہیں، کسی کے منہ سے کوئی لفظ غلط نکل گیا اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی پھسل کے گر گیا اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کس قدر افسوسناک بات ہے، انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں ہیں کہ ہمیں ہنسی بھی سوجی تو کس بات پر، دوسرے کی تکلیف پر۔
اگر ہم اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کر دیکھیں تو کبھی اپنے لیے پسند نہ کریں کہ ہم گریں اور چوٹ کھائیں اور ہم پر کوئی ہنسے. معلوم نہیں کہ ہم دوسروں پہ ہنسنا کیسے گوارا کر لیتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات بچیوں کا رشتہ دیکھا جاتا ہے، دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، واپس آ کر ان کے ناک کا، نقشے کا، چال کا، مختلف چیزوں کا بیٹھ کے مذاق اڑایا جاتا ہے، ہنسا جاتا ہے، سب خاندان کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے. یہ بھی ناپسندیدہ طریقے ہیں. بعض اوقات تو ایسی رسمیں بھی موجود ہیں کہ مثلاً لڑکی کے ہاں اگر بارات آئی ہے تو بارات میں آنے والے مہمانوں کا مذاق اڑایا جانے لگا، کبھی ساس کا، کبھی نند کا، کبھی کسی کا، مختلف ایسے گانے وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور وہ گا گا کر باہم ہنسا جاتا ہے اور آنے والوں کی بے عزتی کی جاتی ہے. اور یہی چیزیں پھر دلوں میں تکدر اور دلوں میں کدورت کا سبب بنتی ہیں جو بعد میں تعلقات کی خرابی کی بنیاد بن جاتی ہیں. اسی طرح کسی پر طنز یا مسکرانا یا کسی کو مجلس میں دیکھ کر آنکھوں میں اشارے کر کے ہنسنا یا تحقیر کرنا، یہ تمام چیزیں ناپسندیدہ ہیں. ایسی حرکتیں کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی کے لباس یا چال یا گفتگو کی خود نقل اتارے یا خود اس پہ ہنسے، اس کا مذاق اڑائے یا کسی اور کو متوجہ کرے، اور خصوصاً کسی کے نقص یا عیب کی طرح. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اپنے منہ سے ایک بات نکالتا ہے اور اس سے اس کے سوا اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو ہنسا دے، یعنی وہ محض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے منہ سے ایک بات نکالتا ہے، اور اس بات کی شامت سے وہ اس قدر پست گڑھے میں گرتا ہے جس کی گہرائی اس فاصلے سے بھی زیادہ ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے. یعنی بعض اوقات انسان صرف ہنسانے کے لیے غلط بات کرتا ہے اور اس کا اتنا شدید نقصان اٹھاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ زبان کی وجہ سے کسی انسان کا گرنا اور پھسلنا زیادہ تکلیف دہ ہے اس گرنے سے جو پاؤں کے پھسلنے کی وجہ سے ہو. یہ مشکات کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدت کے ساتھ اس حدیث کے ذریعے لوگوں کو دوسروں کا مذاق اڑانے سے یا کسی دوسرے کی ہنسی اڑانے سے منع کیا گیا ہے. یہاں تک بھی بتایا گیا ہے کہ بسا اوقات اگر ایک شخص دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے تو ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تو اس مصیبت سے نکال لیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور مذاق اڑانے والوں کو اس مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. یہ دنیا میں ایسے شخص کی سزا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے دین میں ہمیں ہنسنے سے منع کیا گیا ہے یا مزاح سے منع کیا گیا ہے. نہیں، کچھ جائز صورتیں بھی ہیں ایسی کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کو ہلکا پھلکا بنا سکتے ہیں اور گفتگو میں مزاح پیدا کر سکتے ہیں. لیکن اس میں نہ تو کسی کے عیب یا نقص کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نہ کسی کی تحقیر مقصود ہوتی ہے، نہ ہی کوئی غلط بیانی ہوتی ہے، نہ ہی کسی کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، نہ ہی کسی کے حسب نسب پہ بات ہوتی ہے. صرف گفتگو کے اندر ہی ایسے انداز ہوتے ہیں جس سے بات ہلکی پھلکی بھی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی مجلس میں ایک شگفتگی بھی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ دین صرف اس چیز کا نام نہیں کہ انسان ہر وقت سنجیدہ ہی رہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی بہترین سمجھ بوجھ عطا کرے تاکہ ہم ان تمام غلطیوں سے اور خرابیوں سے بچ سکیں جو ہمارے لیے دین اور دنیا اور آخرت میں رسوائی اور مصیبت کا باعث ہوں.